جانتے ہیں شیخ ابو المعالی فرماتے ہیں، اور کتنی بڑی بات فرماتے ہیں جو غوث پاک کے در پہ کتا بیٹھتا تھا نا، کتا، توجہ کریں، جو غوث پاک کے در پہ کتا بیٹھتا تھا وہ دنیا کے پیروں سے افضل ہے، دنیا کے پیروں سے افضل ہے۔ غوث پاک کا کتا جس کی شان ہے، غوث پاک کے کتے کی شان ہے، وہ دنیا کے پیروں سے افضل ہے۔ غوث پاک کے کتے کا یہ مقام ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، وہ بھی تو پیر تھے نا اپنے دور کے، تجھ سے در میں سگ نہیں، تجھ سے در اور تیرے در کا سگ میں نہیں۔ سگ کہنا بہت بڑی بات ہے، وہ تو بھرم رکھ لیتے ہیں سگ کہنے کا، لیکن سگان دنیا کو یہ بھی برداشت نہیں۔ شیخ ابو المعالی کہتے ہیں کہ غوث پاک کے در کا کتا پیروں سے بڑی عظمت رکھتا ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ڈائریکٹ اپنے آپ کو سگے بغداد نہیں کہا، کیا کہا؟ تجھ سے در، پھر در سے سگ، سگ مانے کتا، اس کتے سے مجھ کو نسبت، تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے، ڈائریکٹ نہیں، کتے سے ہمیں نسبت ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور یہ ڈورا آ گیا نا دور کا، ارے دور کا صحیح لیکن آیا تو ہے، اب آیا تو کیا ہوگا؟ اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں، دیکھو کتے دو قسم کے ہوتے ہیں، کتے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک پٹے والے، ایک بغیر پٹے والے۔ کبھی دیکھا ہے کتے نہیں دیکھا؟ اس کے لیے بھی بمبئی کا چڑیا گھر جانا پڑے گا۔ ارے اپنے شہر میں بہت گھومتے ہیں نا، گلی کوچوں میں گھومتے رہتے، نہیں کتے نہیں جانتے، ایک دم ہوتی ہے، چار پیر ہوتے، اس کا پیٹ نہیں ہوتا، کتے کو کھیر ہضم نہیں ہوتی، بھونکتا رہتا ہے، کتا اس کو کہتے ہیں، اور کتا ہی تو کتا ہوتا ہے نا، کتا۔ بھئی آپ بھی عجیب ہیں، میں کتے کی بات کرتا ہوں آپ ہنستے ہیں، آپ نے تو تقریر کرنا چوری کر دیا بھائیو، بات کچھ کرتا ہوں آپ سمجھتے کچھ ہیں، ایسا مت کیجئے۔ کتا وہی کتا، کتا سمجھتے ہیں نا، اور مراٹھی میں کترا، عربی میں کلب، عربی میں کلب، فارسی میں سگ، اردو میں کتا، انگلش میں ڈاگ۔ اب سمجھے وہ دو قسم کا ہوتا ہے، دو قسم کا، ہنسی کی بات نہیں سچی بات، دو قسم کا کتا ہوتا ہے۔ اب کتے کی سب برادری تو ایک ہی ہوتی ہے نا، اس میں تو کوئی الگ الگ نہیں ہوتا، سارے کتے ایک ہی برادری کے ہوتے ہیں، یکساں ہی ہوتے ہیں، الگ الگ اس میں کوئی خاندان قبیلے، یہ اونچا ہے، یہ نیچا ہے، یہ فلاں، یہ ایسا اس میں کچھ نہیں ہوتا۔ کتے تو بہرحال کتے ہی ہے، کتا تو کتا، امریکہ کا کتا بھی کتا ہی ہے، انڈیا کا کتا بھی کتا ہی ہے، وہ بھی بھونکتا ہے تو بھون بھون کرتا ہے، یہ بھی بھونکتا ہے تو وہی بولتا ہے۔ ایسا نہیں کہ امریکہ کا کتا انگریزی میں بھونکتا ہے، اور جب وہ انڈیا کا کتا اردو میں بھونکتا ہے، ایران کا کتا فارسی میں بھونکتا ہے، ایسا نہیں، سب کی لینگویج ایک ہی ہے، سب کی لینگویج ایک ہی ہے، سب کی لینگویج کتا، لیکن ہوتا کتا ہے، لیکن دو قسمیں اس میں ہوتی ہے، بس قسم یہ ہوتی ہے کہ پٹے والا ہوتا ہے اور ایک بغیر پٹے والا ہوتا ہے۔ جو بغیر پٹے والا ہوتا ہے کتا تو وہ بھی ہوتا ہے، اس کو کھانے کے لیے در در گٹری لے کر نہیں، در در اس کو ایسے گھومنا پڑتا ہے۔ جو بغیر پٹے کا کتا ہوتا ہے اس کو صبح سے لے کے شام تک کھانے کی فکر ہوتی ہے، کبھی اس کا در، کبھی اس کا در، کبھی در بدر گھومتا ہی رہتا ہے، کہیں اس کو قرار نہیں ملتا، کبھی گلی کبھی کوچے کبھی نگر کبھی ڈگر گھومتا ہی رہتا ہے کتا۔ کھانے کے لیے خود کی فکر، پانی کے لیے خود کی فکر، سونے کے لیے کوئی اس کو بستر نہیں ملتا تو کسی درخت کے نیچے سو جاتا ہے، کسی درخت کے نیچے سو جاتا ہے، کبھی کبھی روڈ پہ سو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کتے پر اسٹڈی کی جا سکتی ہے، یہی تو تقریر کا فن ہے۔ میں کوئی فنکار تو نہیں ہوں، لیکن آپ نے جو مقرر بنا دیا ہے تو پھر ان کو بھی پڑھنا پڑتا ہے۔
ان کو بھی پڑھنا پڑتا ہے, ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے, ان کی نفسیات کیا, اس پہ معلومات حاصل. کیونکہ آج ہو گیا کتے کا عنوان کوئی پوچھ لیا تو لوگ کہیں گے جی راتوں رات مقرر بننے کا انجام اچھا نہیں ہے. تو ان کو کہیں گے ہم راتوں رات والے نہیں ہیں, ہم تو 1450 سال والے ہیں. جس کتے کے گلے میں پٹا نہیں آپ رات دن دیکھتے ہیں, اس کو در بدر پھرنا پڑتا ہے. لیکن غلطی سے کسی کی روٹی چرا کے کھا لیا یا کسی کا نقصان کر دیا, کسی کے گھر میں گھس گیا, ڈنڈے خوب برستے ہیں, ہاں پیر توڑ دیا جاتا ہے, کوئی پریشان حال نہیں ہوتا. یہی ہوتا ہے, ہنسنے کی بات نہیں, بات تو کتے کی ہو رہی ہے. لیکن اس کتے کو اگر بس میں وہ چڑھ گیا ہکال دیا جاتا ہے, ٹرین میں چڑھا ہکال دیا جاتا ہے, گھر میں گھسا ڈنڈے مار کے ہکالا جاتا ہے, حتیٰ کہ لوگ بیت الخلا میں بھی گھسے تو لوگ اس کو مار کے نکال دیتے ہیں. کتا ہی ہے, لیکن ایک دوسرا کتا ہوتا ہے اور اس کتے کے اندر کوئی پر نہیں ہوتے, وہ بھی اسی برادری کا, وہ بھی اسی ذہن کا, وہ بھی اسی آواز کا, وہ بھی اسی نسل کا, وہ بھی اسی رنگ کا. بس اس کتے میں فرق یہ ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کی غلامی کا پٹا ڈال لیتا ہے, اور جتنے بڑے کی غلامی کا پٹا ڈالتا ہے, مرسیڈیز کار کے اندر مولوی کو بیٹھنا نصیب نہیں, لیکن کتا اس میں بیٹھا ہے. پوچھو کتے, مرسیڈیز کار میں یہ مولوی نہیں بیٹھ سکا, اور تو کیا قسمت لایا کہ تو بیٹھا ہے؟ تو وہ کہے گا دیکھا نہیں کس کی غلامی کا پٹا ڈالا ہے, وزیر اعظم کی, وزیر اعظم کی, وزیر اعظم کی غلامی کا پٹا ڈالا, ایم پی کی غلامی کا پٹا ڈالا, تو بادشاہ کی غلامی کا پٹا ڈالا, تو جہاں وہ بادشاہ وہاں میں کتا. کتا ضرور, کتے کی قسمت نہیں کہ کار میں گھومے, کتے کی قسمت نہیں کہ پلین میں بیٹھے, لیکن یہ نہ قسمت کے باوجود کتے کی کوئی قسمت نہیں, لیکن اس کے باوجود میں تقدیر کا منکر نہیں ہو رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں. اس کے باوجود کار میں کس چیز میں بٹھایا, گلے کے پٹے میں. کسی کا روٹی چرا کے کھا لیا, لوگ ڈنڈا اٹھانے سے پہلے سوچتے ہیں نہیں اس کو نہیں مارو, چلو اس کے مالک کے پاس, دیکھو وہ ایک روٹی کھایا ہے بھر کے دو. مارنی پڑی, لیکن شکایت مالک تک گئی. ڈنڈا مارنے سے پہلے 100 بار سوچتے ہیں, ماریں گے نا تو مالک اگر بہت بہت پاورفل ہے لڑنے آئے گا, چھوڑے گا نہیں, مسائل کرے گا. یا اللہ کتا ہی ہے لیکن بس گلے میں پٹا ڈال دیا, تو آخر کار میں بھی گھوم رہا ہے, کوئی مار بھی نہیں رہا ہے. میرے اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگے نہیں مارے جاتے, قیامت میں بھی 2 قسم کے لوگ ہوں گے, قیامت میں بھی 2 قسم کے لوگ ہوں گے. فرشتے دیکھیں گے پٹا ہے کہ بغیر پٹے کا ہے, پٹا ہے کہ بغیر پٹے کا ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دور کہیں صحیح لیکن پٹا تو ہے. اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے, حد تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا.